جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ 2019 کے بعد کچھ ایسے قوانین یہاں لائے گئے، کچھ ایسے فرمان ہوئے جس کی وجہ سے جموں کشمیر کی جو ہے بے حد زیادہ جو ہے ڈس ایمپاورمنٹ ہوئی، چاہے وہ ہمارا جو اسٹیٹ سبجیکٹ کا قانون ہو جس کی وجہ سے ہماری جو لینڈ ہے، لینڈ لاز چینج کیے گئے، ہمارے ایمپلائمنٹ لاز، ہمارے سمجھ لیجئے کہ ہماری جو زمین ہے، ہمارے جو جابس ہیں دے آر پٹ آن سیل، ہمارے یہاں جو زمینیں ہیں ایکوائر کی جاتی ہیں، اس کے بعد پہلی پریفرنس ہوتی ہے سیکورٹی فورسز کو دی جاتی ہیں، دوسری پریفرنس ہوتی ہے کہ اس کو کوئی انڈسٹریلائزیشن کے لیے کرے، حالانکہ 3 سال ہو گئے کہ ہم نے کہیں کوئی انڈسٹری بنتے ہوئے ابھی تک نہیں دیکھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہمارے منرلز ہیں، ہمارے جو یہاں نالے ہیں، ان کی اتنی زیادہ کھدائی ہو رہی ہے جو پرمیٹڈ لیولز ہیں اس سے بھی نیچے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہماری اریگیشن کنالز ہیں ان کا پانی سوکھ گیا ہے، اور کافی جگہ ہماری دان کا بہت نقصان ہوا کیونکہ دیور ہوللی اینڈ سولی ڈیپینڈنٹ آن بارشیں ہوئی نہیں۔ اسی طرح جو ہمارے کانٹریکٹس ہوتے تھے پہلے زمانے میں، چاہے وہ R&B کے ہوتے تھے، چاہے PHE کے ہوتے تھے، اس میں جو سامان وغیرہ خریدنا ہوتا تھا تو وہ یہاں کے ٹھیکیدار کرتے تھے، مگر اب وہ کانٹریکٹ بھی باہر کے لوگوں کو دیے جاتے ہیں، اور وہ پھر یہاں چاہے سڑک کا کانٹریکٹ ہو، چاہے ایمز کا کانٹریکٹ ہو، چاہے جموں کا ایمز ہو، چاہے کشمیر کا ایمز ہو، جو بھی ہیں بڑے بڑے کانٹریکٹس ہیں، چھوٹے کانٹریکٹس، وہ سب باہر کے لوگوں کو دیے جاتے ہیں اور وہ پھر ہمارے لوگوں کو یہاں سبلیٹ کرتے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے ڈیلیمیٹیشن کمیشن کو آپ لے لیجئے، کہ ہر حساب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو جتنا ہو سکے بے اختیار کیا جائے، ان کو ڈس ایمپاور کیا جائے۔ اور ایسے میں اب جو سب سے لیٹسٹ جو چیز ہوئی ہے وہ ہے ہماری ایجوکیشن پہ انہوں نے اب پورا حملہ کر دیا ہے، اور طریقہ کیا ہے، پہلے آپ کو پتہ ہے FAT کے 300 اسکول جو کہ آپ کو جانتے ہیں کہ ان کو الزام دیا جاتا ہے جماعت اسلامی افیلیٹڈ۔ جماعت اسلامی کوئی کرمنل جماعت ہے کیا؟ وہ کوئی وہاں بندوق کی ٹریننگ دیتی ہے کیا؟ کوئی ترشول کی ٹریننگ دیتی ہے کیا؟ کوئی تلوار اٹھانے کے لیے بچوں کو کہتی ہے، جو کہ کئی شاخاؤں میں ہوتا ہے، ترشول تلوار ان کو سکھاتے ہیں۔ یہاں تو وہ ماڈرن ایجوکیشن دیتے ہیں، وہی سلیبس ہے ان کا جو دوسرے اسکولوں کا ہے، مگر فرق اتنا ہے کہ وہاں پر جو غریب بچے ہیں ہمارے، وہ کم سے کم فیس دے کے وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کو بند کر دو۔ اس کے بعد جو ہمارے اسکول گورنمنٹ لینڈ میں ہیں ان کو بند کر دو، یعنی کہ ہمارے لاکھوں بچے اور ہزاروں کی تعداد میں ہمارے جو اسکول کے ٹیچر ہیں they will be left helpless۔ تو کرنا کیا چاہتے ہیں؟ کہیں نہ کہیں یہ ہمارے لوگوں کی جو بچوں کی تعلیم ان سے چھیننا چاہتے ہیں۔ تو اس میں عجیب بات یہ ہے کہ ہماری زمین جو گھاس چرائے ہے دوسری ہے، وہ لے کے سیکورٹی فورسز کو دی جاتی ہے، مگر اسکول جہاں بنے ہیں 10 20 30 40 سال سے ان کو کہتے ہیں کہ آپ جی اسکول بند کر دو اور زمین ہمیں واپس کر دو۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت زیادتی ہو رہی ہے، کیونکہ اب کوئی بات کرے تو کیسے کرے؟ ایک طرف سے کہتے ہیں حالات ٹھیک ہے، دوسری طرف سے NIA کے چھاپے، آپ کے ED کے چھاپے، آپ کے ACB کے چھاپے، آپ کے SIA کے چھاپے، روز کوئی بزنس مینوں کو کام نہیں کرنے دیتے ہیں، روز نوجوانوں کو پکڑ کے کہاں رکھتے ہیں، ان کو کیا رکھتے ہیں، کوئی حساب کتاب نہیں۔ میری تو اس گورنمنٹ سے یہ کہنا چاہتی ہوں میں کہ جو آپ ہمارے نوجوانوں کو پکڑ کے لیتے ہو ان کا حساب دیجئے کہ وہ کہاں ہیں، کیا ہیں ان کے نام، کون سے جیل میں، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا ابھی حال ہی میں سدو میں جب ایک سومو میں بلاسٹ ہوا، اور وہ بھی کیوں ہوا؟ کیونکہ میرے پاس کئی لوگ شکایت لے کے آتے ہیں کہ جو وہاں کیمپ والے ہیں شوپین میں، وہ جا کے لوگوں کے گھروں سے ان کی گاڑیاں لے لیتے ہیں، ان کے سوموز لے لیتے ہیں، کوئی دوسری گاڑیوں لے لیتے ہیں اور اس کو دن بھر استعمال کرتے ہیں۔ اس میں بلاسٹ ہوا، ایک لڑکا شوکت احمد شیخ کو پکڑ کے لے گئے، اس کو وہاں ریمانڈ لے لیا تھانے میں اس کا، اور اس کے بعد 10 دن ہو گئے تو کہا کپوارہ میں انکاؤنٹر میں مارا گیا۔ مجھے یہ بتائیے جو پولیس کسٹڈی میں ایک لڑکا ہے شوکت احمد شیخ جو ڈرائیور ہے بیسیکلی، تو وہ کپوارہ کہاں پہنچ گیا جہاں اس کو انکاؤنٹر میں مارا گیا؟ تو یہ جو چانس انکاؤنٹرز ہوتے ہیں، چانس انکاؤنٹرز میں سویلینز کو مارا جاتا ہے،
اس کے بعد ان کی ڈیڈ باڈیز بھی نہیں دی جاتی ہے. ہمارے انسٹیٹیوشنز ختم کر دیے انہوں نے. ابھی عامر ماگرے کے لیے آپ کے کورٹ نے بولا کہ اس کو باڈی ملنی چاہیے, اب اس کی بھی نہیں سنتے ہیں, یہ کسی چیز کی نہیں سنتے ہیں. تو ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ نہیں دیں گے. ارے یہاں تو 2 بلب ہوتے ہیں گھروں میں, وہ 800 روپے دیتے ہیں. ہماری ریاست کی بجلی تو آپ پورے ملک میں خرچ کرتے ہو. آپ نے پنجاب میں بجلی فری کر دی, آپ نے دلی میں بجلی فری کر دی, آپ اور جگہ بجلی فری کرتے ہیں. 80% لوگوں کو آپ فری راشن دیتے ہیں. ہم تو کچھ بھی فری نہیں مانگتے ہیں.